بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جب ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسن کا سر مبارک کو جب یزید اکاٹھ فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ اکرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کے طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم بے یارہ مدد اور میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمانوں و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہے، ہر طرف بلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا سے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر چینکیں مارتا ہوا زمین پر اتر آیا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے، قیامت آ گئی، امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھر پڑا ہوا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح سے بہت کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر لیا۔ وہ خون سے تر جسم کو لے کر مدینہ کی طرف اڑ گیا۔ کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج کیا گیا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہوئیں، ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت پر اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جو لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی تھی۔ اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز بہت ہی زیادہ آ رہی ہے۔ تو یہ لڑکی یہ پرندے کی آواز سن کر ڈر گئی۔ اس لڑکی سے رہانا گیا کہ وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ پر پڑ گیا۔ اس خون کی قطرے اس لڑکی کی آنکھ پر پڑنا ہی تھا۔ اس لڑکی کی آنکھ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت سے اپنی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ
سے نظر آنے لگ گیا۔ پھر ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئیں۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باغ کی تلاش سے نکل میں پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی ہی تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی سے اپنی بیٹی نہ پہچانی گئی۔ اس لڑکی کو یہودی نے اجنبی سمجھا۔ یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے؟ کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا، آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، وہ باغ میں موجود نہیں ہے۔ باتیں سن کر لڑکی نے روتے روتے کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کرنے کے لیے باغ سے باہر گئے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت ہی خوش ہوا۔ یہودی نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا معجزہ ہے کہ آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح ٹھیک ہو گئی ہو؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی درخت کے نیچے لے کر گئی۔ کبوتر ابھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا، اے پرندے، تیری اس درد بھری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا سارا جسم خون سے ترکیوں ہے، یہ خون کا کس کا ہے؟ جس میں بہت ہی برکت ہے، جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے کبوتر کو گواہی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک خون ہے۔ یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے یہودی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی، حضرت امام حسین اور خونی کبوتر کی کہانی۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔